السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی مومن ہو نہیں سکتا جس سے نبی سے محبت نہ ہو یا جس کو دین کی کامیابی پر خوشی نہ ہوتی ہو۔ مومن کو چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں، نہ کہ اپنی ناموری کے لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میرے اہل بیت، صحابہ کرام، ازواج مطہرات سب سے محبت کرنا، احترام کا رویہ، جب ان کا نام آئے تو ہمارے دل میں احترام کا رویہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ اور رسول کو ہر چیز سے مقدم رکھنا ہے۔ اپنی خواہشات، اپنے بچے، اپنا مال، اگر ان کی عزت اور ناموری کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری النساء، آیت ہماری 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنكُم لَّمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَتْكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّم تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ،
وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا فِي هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعیفا۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 72 سے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے البتہ وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے۔ کون؟ یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، جب کوئی پریشانی یا کوئی دین پہ مصیبت کی بات آتی یا جنگ کے لیے کہا جاتا یا نماز کے لیے کہا جاتا یا دین کا کوئی کام کرو تو وہ کام چوری کرتے۔ بے شک تم میں سے البتہ وہ جو ضرور دیر لگاتا ہے، نماز میں سستی سے آتے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر پہنچے تمہیں مصیبتٌ کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ کہتا ہے تحقیق انعام کیا اللہ نے، علیہ مجھ پر، یعنی مسلمانوں پر کوئی جنگ یا کوئی ایسی سچویشن یا مصیبت آئے، اگر وہ اس میں اگر شامل نہیں ہوتے تو وہ کہتے یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، انعام کیا مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی خاطر جان بھی قربان کرنی چاہیے، وہ اس کو انعام سمجھ انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اذ لم اکن معہم شہیدا، جب کہ نہ تھا میں ساتھ ان کے حاضر موجود۔ یہ منافق کی بات بتائی جا رہی ہے، منافق کی صفت بتائیے، نماز میں بھی سستی سے آتے اور جب جنگ یا جہاد میں جانے کے لیے کوئی کہتا تو وہ کہتے کہ اچھا ہوا کہ میں نہیں گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، البتہ اگر پہنچے تمہیں، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے کہ تم منافقوں کو اہمیت اتنی نہیں دو، وہ اندر سے جھوٹے ہیں، باہر سے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَتْهُمْ، البتہ اگر پہنچے تمہیں، کسی کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو یا دین کو،
वलइन असाबतकुम फजल, अगर पहुँचे तुम्हें कोई फजल। फजल क्या? जंग में फतह, गलबा। या ऊपर क्या बताया गया, अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं अच्छा हुआ हम नहीं गए, ये अल्लाह का फजल है। अगर तुम्हें कोई कामयाबी नसीब होती है, फतह नसीब होती है, माल गनीमत मिलता है, फजलुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, लयक़ूलन, अलबत्ता वो ज़रूर कहेगा, कअल्लम तकुम बैनकुम, गोया के न थी दरमियान तुम्हारे, व बैनहु, और दरमियान उसके कोई मोहब्बत, मवद्दतुन यानी कोई करीबी ताल्लुक दीन की वजह से। या लैतनी, हाय अफसोस मुझ पर, ये मुनाफिक का कौल है, कुन तुम, होता मैं साथ उनके, फ़ौज़न अज़ीमा, तो कामयाबी पाता, कामयाबी बहुत बड़ी। यानी ये मुनाफिक की बात बताई जा रही है। हमारे यहाँ भी बहुत से मुसलमान ऐसे मुनाफिक हैं, किसी की खुशी में खुशी नहीं होती। तो वहाँ ये मुनाफिक 300 की तादाद में जंग में नहीं गए थे। जब पहुँची कोई मुसीबत तो खुश होते हैं, शुक्र है हम जंग में नहीं गए, जहाद में पीछे रह जाने को अल्लाह का फ़ज़ल समझते हैं। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है वो अल्लाह का कोई काम मुसीबत नहीं समझती, खुशी से करता है। वो दीन वालों की कामयाबी पर खुश और नाकामी पर दुख होता है। तो ये उनकी बात बताई जा रही है, जब मुसलमानों को गलबा या कोई फतह मुसीबत, तो हाय अफसोस, काश हम भी उनके साथ होते, तो इस कामयाबी में शरीक होते, हमें भी माल गनीमत मिलता। फलयुकातिल, बस चाहिए कि जंग करें, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए, ना कि अपनी नामवरी के लिए। जब भी हम कोई काम करें जिसमें हमें मुश्किलात का सामना हो, तो अल्लाह की रज़ा समझकर, अल्लाह की राह में जाने में समझकर कि अल्लाह कामयाबी देगा। बाज़ार भले हमें नुकसान नज़र आ रहा हो, लेकिन इसमें अल्लाह की हिकमत मशीयत होती है। फलयुकातिल, बस चाहिए कि जंग करें, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना यश्तरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरत, वो जो बेच देते हैं ज़िंदगी दुनिया की बदले आखिरत में। यहाँ यश्तरून बेचना और ख़रीदना दोनों की बात में आता है। हर जगह जहाँ भी यश्तरून समझें तो वहाँ ऐसा ये आखिरत। वमन युकातिल फ़ी सबीलिल्लाह, और जो कोई जंग करे अल्लाह के रास्ते में, फलयक़तल औ यग़लिब, फिर वो कत्ल कर दिया जाए या वो गालिब आ जाए, फसौफ नूती, बस अनकरीब हम देंगे उसे अजरन अज़ीमा। ये हम सब की तसल्ली के लिए आयत है। उस वक्त तो मक्के के मुशरिकीन और मोमिनीन के लिए थी जो जंग करते थे अल्लाह की रज़ा के लिए। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई हुक्म देते कि हमें जंग में जाना है तो फ़ौरन हाज़िर हो जाते। लेकिन मुनाफिकीन सुस्ती करते। तो मोमिन को चाहिए कि लड़े अल्लाह के रास्ते में, ना कि अपनी नामवरी के। जो लड़ेगा अल्लाह के रास्ते में वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा, भले उसकी जान चली जाए, माल छीना जाए। अल्लाह कहता है हम उसको अजर अजीम देंगे। और वैसे दोनों सूरतें बेहतर हैं। शहीद होगा तो ज़िंदा है, शहीद की मैं सिफ़त अक्सर बताती रहती हूँ। वो कभी शहीद हमेशा ज़िंदा होता है, वो जन्नत का फल खाता है। तो जब भी लड़ाई जहाद, वैसे आजकल दुनिया में भी ऐसे दीन पर चलना जहाद है। तो इस जहाद पर चलते चलते अगर हमें मौत भी आ जाए तो मुझ शहादत में शामिल होगा। दोनों सूरतें बेहतर हैं। शहीद होगा तो अल्लाह के यहाँ शहादत का और माल गनीमत साथ आएगा, तो ये भी फ़तह और गुलबा है। यहाँ क्या बताया, और यगलिब, या गालिब आ जाए, फ़सौफ़ नूती अजरन अज़ीमा, तो हम देंगे उसे अजर अज़ीम, बहुत बड़ा। दुनिया में भी अब भलाई और आखिरत में भी जन्नत। वमा लकुम ला तुकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, बार बार आ रहा है अल्लाह के रास्ते में लड़ो। क्या है तुम्हें नहीं तुम जंग करते अल्लाह के रास्ते में।
کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان مجاہدوں کو۔ کس کے لیے؟ والمستضعفین، حالانکہ جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان الذین، اور بچوں میں سے، الذین، وہ جو، یقولون، وہ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ، ظالم اہلھا، اس بستی سے۔ کون سی بستی؟ مکے سے۔ ظالم ہے اس کے رہنے والے۔ یہ مکے کے قریش کی طرف اشارہ ہے، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، ایسے بہت سے لوگ یہاں مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن وہاں کمزور لوگ، بوڑھے تھے، تو ان کی ظالموں کی بستی سے مراد نزول کے اعتبار سے مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے، مرد، عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، فرمایا تم ان کمزوروں کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت میں علماء نے کہا کہ جس علاقے مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار ہوں تو ان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں۔ تو قرآن ضابطۂ حیات ہے، جب بھی ہمیں نظر آئے کہ کسی بستی میں، کسی گھر میں، کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ پہلے ان کو زبان سے ان کو سمجھائے، اخلاق سے، ادب سے۔ اگر لڑائی نہیں تو فی سبیل اللہ جہاد بھی کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جائے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کے لیے، غلبے کے لیے لڑنا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ مسلمانوں کو ظالموں کے ستم سے، ظلم سے بچانے کے لیے بھی لڑنا، یہ بھی فرض ہے، جہاد ہے۔ اس کی بھی قرآن میں آیت آتی ہے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یہ وہ کمزور لوگ کہہ رہے ہیں، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی۔ ولیہ، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی ہے، اگر ہم یا ہمارے کوئی ایسے رشتہ دار، عزیز، قریب، یہ سب کو بتائیں، اگر کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اگر کسی پر کوئی ایسا ظلم ستم یا کسی گھر میں یا کسی میں ہو رہا ہے، تو ان کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے بنا دے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا، اور بنا دے ہمارے لیے کوئی مددگار۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی دعا ایسی کرنی چاہیے جب ہمیں کوئی پریشانی، تکلیف ہو۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، شیطان کے راستے میں۔ ایک ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اور ایک ہوتا ہے طاغوت۔ اہل ایمان کی جنگ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے۔ مومن اس لیے نہیں جنگ کرتا کہ دنیاوی فائدہ ہو یا فاتح کہلواؤں، نہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں اپنی ناموری کے لیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ اللہ کا حکم ہے، بس جنگ کرو دوستوں سے شیطان کے، یعنی مکے کے قریش کے سرداران سے،
ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک چال شیطان کی ہے بہت کمزور، اللہ کی چال سب سے مضبوط ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔